سورہ عنکبوت آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، اس کے سوا نہیں تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا بت، دوستی اپنے درمیان دنیا کی زندگی میں، پھر قیامت کے دن مخالف ہوگا، انکار کرے گا تم میں سے ایک دوسرے کا، اور لعنت کرے گا تم میں سے ایک دوسرے پر، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم، اور نہیں تمہارے لیے ہوگا کوئی مددگار۔ اور ابراہیم نے کہا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو، تم دنیا کی زندگی میں باہم دوستی، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کو چھوڑ کر، وہ جو تمہارا الہ جس سے تمہاری تکمیل ہونی ہے۔ اور تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دے کر اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق اور محبت رکھ کے بیٹھے ہو۔ دنیا ویسے دھوکہ ہے، دھوکے کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اس سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کے عارضی فائدوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھو گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور روز محشر پھر لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے پر کہ تمہاری وجہ سے میں بہلا رہا، دھوکے میں رہا، تمہاری وجہ سے میں دنیا کی زندگی کو اہم سمجھتا رہا اور اسی میں لگا رہا، اور میں اپنا انجام، اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ آج جو دوستیاں، محبت اور رشتے قائم ہیں نا، کل ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے دور ہو گئے تھے، ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کی تھی، ہم نے بھی بت بنائے ہوئے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہماری عزت قائم ہے، ان کی وجہ سے ہمارا رزق روٹی کا معاملہ چل رہا ہے، ان کی وجہ سے ہماری ٹھاٹ باٹ ہے، ہماری عزت احترام شان ان کی وجہ سے۔ یہ بت ہی تو ہیں، یہ مال دولت دھن، دنیا کی چیزیں، یہ زیورات، یہ کپڑے، یہ برتن، یہ فرنیچر، یہ آپ کا گھر، یہ آپ کی گاڑیاں، جابز، آپ کی نوکریاں، آپ کے بزنس، آپ کی تجارتیں، یہ کیا ہے؟ بت تو ہیں، اور کیا ہے؟ انہی کی وجہ سے تو مجھے سب کچھ مل رہا ہے، انہی کے لیے میں نے زندگی بھر بھاگ دوڑ کی، انہی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی جو پیک پرائم ٹائم تھا میں نے ان کی نظر کر دیا۔ ایٹ دا اینڈ کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ نکلو یہاں سے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ تم یہاں سدا جینے کے لیے آئے تھے، یہ تم نے اتنے بڑے محل کھڑے کر دیے، ہاں جی میری اولاد کے کام آئیں گے۔ دھوکہ دیکھو، وہ جس نے تمہیں یاد خدا سے دور رکھا، تم اس کو بنا سنوار کر دوسری کے لیے چھوڑے جا رہے ہو۔ وہ سانپ جو تمہیں ڈستے رہے، وہ رسمیں، وہ رواج، وہ ساری چیزیں جو تمہاری جان کو آئی تھیں، تم انہی کو پالتے پوستے رہے تھے اگلی نسل کے لیے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ فرما بردار ہیں جی، مسلمان ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، مومن ہیں، سب جھوٹ، سب فریب۔ دنیا کی زندگی ہے تمہارا فوکس، تمہارے تعلقات بس دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہیں، ان بتوں سے، ان چیزوں سے جو تمہارے ساتھ نہیں آئی تھیں، جو تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم اپنی قوم کو؟ اور اگر یہ صرف انہی کی قوم کے لیے بات تھی تو پھر یہاں محفوظ کر کے مجھ آپ تک کیوں پہنچائی گئی؟ میں اس کی زد میں ہوں، یہ مجھ پر بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو کیا کر رہے ہو۔ آج جو تمہارے لیے اتنے ناگزیر ہیں جن کے بغیر تم رہ نہیں پاتے، کل کو ان کے ساتھ تم کیا کرنے والے ہو؟ یہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ سے تعلق نہیں رکھا، اللہ سے محبت کی ہی نہیں۔ تمہاری دوستیاں، تمہارے تعلق، تمہارے رشتے، اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ بہترین تعلق اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوگا، اور بہترین لا تعلقی اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہوگا۔